اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی یاد ہے کیا؟ دیکھیں، ذکر الہی اس کا ہم قرآن میں بھی تذکرہ سنتے ہیں، اور تھوڑا نہیں بہت زیادہ۔ ذکر الہی جو ہے عام طور پہ حقیقت یہ ہے کہ ہم ذکر الہی کے معنی جانتے نہیں ہیں، اور ذکر الہی کا تذکرہ ہی کیا ہے کہ دین کی کسی بھی اصطلاح کے یا حقیقت کے ہم لوگ واقف نہیں ہیں۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، نام کی کوئی چیز دین کی، اس کی حقیقت سے ہم واقف نہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس یعنی دیکھیں، یہ ایک غفلت کا ماحول ہے اور لوگ غافل ہیں۔ حقیقت میں تو یعنی غفلت ہے، غفلت کے پردے ہیں، اندھیرے ہیں۔ اب اندھیرے جہاں بھی اندھیرا ہوگا تو آپ کو کسی چیز کی کوئی حقیقت معلوم ہی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک مطلب عام بات ہے، اندھیرا ہے، 100 چیزیں پڑی ہیں کمرے میں لیکن آپ دیکھ ہی نہیں پا رہے۔ اگر کوئی ہاتھ ٹٹول کے آپ نے کسی چیز کو دیکھ بھی لیا، ایک اندھیرے کمرے میں کسی چیز کو دیکھ بھی لیا، چوکور سا ڈبہ ہے، اس میں پتہ نہیں کون کون سے بٹن ہیں اور اس کا کام کیا ہے، یہ یعنی آپ اندھیرے میں اگر ہیں تو پھر تو آپ کچھ نہیں جان سکتے۔ کسی بھی چیز کی حقیقت کو جاننے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے، اور پھر ایک استاد کی ضرورت ہے۔ یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ استاد نہ ہو تو آپ کو بتائے گا کون کہ بھئی یہ فلانی مشین ہے، اس کا یہ کام ہے یا اس کا یہ طریقہ ہے۔ تقریباً یہی مثال ہماری ہے کہ دین کی کسی، چونکہ ایک اندھیرا ہے، تاریکی ہے، ظلمات ہیں، غفلت کا ایک ماحول ہے، تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ دین کی کسی چیز سے بھی ہم اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ نام تو سنتے ہیں لیکن اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے۔ اب اس میں تذکرہ یہ ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں، یعنی اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، اس کا یعنی ہم یہ دیکھیں گے نا کہ اس کا علاج کیا ہے۔ اس کا علاج واضح ہے کہ جہاں تاریکی ہوتی ہے وہاں دیے جلائے جاتے ہیں، روشنی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ ایک سادی سی بات ہے، جہاں اندھیرا ہوگا اور آپ حقائق جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو نور کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، روشنی تو موجود ہے لیکن ہم اس کے طالب نہیں ہیں۔ ایک بات یہ ہے، یعنی یہ دوسرا مسئلہ ہے نا، روشنی موجود ہے لیکن ہم طالب نہیں ہیں۔ استاد موجود ہے لیکن ہمیں نہ تو منزل کا پتہ ہے۔ جب آپ کو منزل کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو استاد کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ رہنما موجود ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ رہنما کہاں ہیں، ہمیں تو آپ کو اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے دراصل، تو آپ استاد کو پہچان بھی نہیں پا رہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر استاد کوئی برائے نام مل بھی جاتا ہے، اگرچہ وہ سچا ہو، لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ آپ ایک راستے کے طالب نہیں ہیں، ایک منزل کے طالب نہیں ہیں۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں۔ میں ذکر الہی کا تذکرہ کر رہا تھا، یہی میرا موضوع ہے، اور آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی یاد کیا ہے۔ دیکھیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کو یعنی یہ ایک بنیادی غلطی ہمیں یہ لگ گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، جو اگرچہ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہمارے اعمال اور ہماری زندگی پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو صرف دنیا کے ہیں، ہمیں تو صرف دنیا چاہیے۔ آپ دیکھیں، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ اسکولوں کی کتنی بھرمار ہے۔
ہر والد اپنے بچے کو تعلیم دلانا چاہتا ہے دنیاوی تعلیم نہیں ہے دراصل. ABCD پڑھ لینا یا 1 2 3 آپ کو آ جائے یا الف ب ت، یہ تو کوئی تعلیم نہیں ہے. یہ تو فن ہے، آپ حروف سے آگاہ ہو جائیں، یا فن ہے آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں. یہ ظاہر کی تعلیم کو تعلیم دینا، یعنی یہ ایک تعلیم کے نام پہ دھبا ہے. تعلیم وہ ہے جو آپ کو کسی چیز کی حقیقت سے آگاہ کرے، وہ تعلیم ہوتی ہے، آپ کو اپنی حقیقت سے. اور جب یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں یہ وجہ بیان کی وحی کے نازل ہونے کی کہ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، کہ انسان کو وہ علم اللہ تعالیٰ نے دیا جو اس کو معلوم نہیں تھا. تو بہرحال تعلیم، العلم نور، انگریزی اسکول ہوگا اس پہ لکھا ہوگا کہ العلم نور. تو بہرحال دیکھیں، جب آپ نے اندھیرے سے نکلنا ہے تو آپ کو روشنی کی ضرورت ہے. جب تک اس بات کا ادراک آپ کو نہیں ہوگا تو آپ اندھیروں میں رہیں گے. عام طور پہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی آج کا مسلمان یہ سمجھتا ہے، اور بہت سے آپ دیکھ لیں، بہت سے پڑھا لکھا طبقہ وہ کیا کہتا ہے اپنے آپ کو، ہم روشن خیال ہیں، ہم زیادہ سمجھدار ہیں بنسبت دین کے جو علماء ہیں ان سے زیادہ. یعنی وہ کہتے تو نہیں ہیں، لیکن وہ عالم کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یا ان کو وہ درجہ نہیں دیتے جو کہ دینا چاہیے. وہ ایک ڈگری نہیں، کافی ڈگری اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں. ایسے پڑھا لکھا طبقہ موجود ہے جو مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آج حکمرانی کر رہا ہے آپ پہ. تمام اداروں پہ روشن خیال لوگ ہیں، تقریباً سب داڑھی منڈے ہیں. سنت رسول کا پاس ہی نہیں ہے. سنت رسول ہے کیا چیز، یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہے نا کہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ روشنی کی میں بات کر رہا تھا. روشنی کے لیے آپ کو چاہیے، یہ اندھیرے کو ہٹانے کے لیے آپ کو چاہیے روشنی. روشنی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ روشنی کا منبع کیا ہے؟ قرآن ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، قرآن کیا ہے؟ العلم ہے، علوم کی ماں ہے. اور اس میں وہ علوم بتائے گئے ہیں جو انسان کو معلوم نہیں ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، پہلی وحی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تھی. اچھا، اب یہ ہے نا کہ دیکھیں قرآن بنیادی ہے، جبکہ ہماری نظر میں قرآن کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو ہماری نظر میں اہمیت ہے وہ آپ کو پتہ ہے. تلاوت سن لو، دکاندار دکان کھولتا ہے یا ایک ڈپارٹمنٹل سٹور میں صبح عام طور پہ وہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، تلاوت لگا دی جاتی ہے. کیوں؟ برکت ہوگی، پیسے آئیں گے، برکت ہوگی، تلاوت لگا دی جاتی ہے. منع بھی کرو پھر بھی ان کی سمجھ میں تھوڑی آتا ہے. وہ تو پیسہ کمائی کے ذریعہ ایک بنا لیا ہے انہوں نے قرآن کو. بہرحال پھر آپ دیکھیں حسن قرات، آپ دیکھ لیں قرآن، اس پہ تو میں بات بہت کر چکا ہوں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یا ہماری نظر میں قرآن کی کیا اہمیت ہے. کوئی اہمیت نہیں ہے. ایک بالکل واضح بات ہے، ہماری نظر میں قرآن یا قرآن سے ہم کوئی چیز اخذ کریں یا معلوم کریں، یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے. ہم تو دیکھیں ہماری جو سوچ ہے وہ صرف مادیت تک محدود ہے عام طور پہ. بہرحال اس بارے میں بات کرتے ہیں اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.